start with the session. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. امید ہے آپ کو میری آواز صحیح طریقے سے آ رہی ہو. سم پیپل آر سیئنگ کہ میری آواز بہت کم آ رہی ہے. لیٹ می چیک فرام مائی اینڈ. اگر آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے تو پلیز گیو می اے تھمز اپ. بولیے گا سلو سر تھوڑا. اوکے فائن. لوگ کہہ رہے ہیں کہ میری آواز صحیح آ رہی ہے. چلیے جی، آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. ہم نے پچھلے سیشن میں کیا چیزیں کور کی تھی؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات کی زندگی کے سے متعلق ہم نے کچھ واقعات ذکر کیے تھے اور یہ وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یتیم کیوں پیدا کیا، اور یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چرواہا یا ایسا جو شیپرڈ کا رول ہے وہ ادا کیا. میں فار دا ٹائم بینگ آپ کی جو چیٹس ہیں وہ بند کر دیتا ہوں تاکہ ڈسٹریکشن نہ ہو، اور جو چیز انشاءاللہ تعالیٰ سمجھانے کی ہے وہ میں آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکوں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں جو بھی سوالات ہیں اس کو میں آپ کے ساتھ لے کے چل سکوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایک شیپرڈ تھے، کیا وجہ تھی، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ذکر کیا تھا. اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو آپ پچھلے سیشن کو جا کے سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمام انبیاء جو تھے وہ جو تھے ان کا جو رول تھا وہ کیا تھا، وہ ایک شیپرڈ کا تھا، اور اس کی کیا وجوہات تھی، اس کی کیا حکمت تھی، ہم نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا تھا. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تربیت کی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم ایسے واقعات کی بات کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں پیش آئے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 یا 18 سال کے بیچ میں تھے یا 15 کے قریب تھے، اللہ عالم. تو اس لیے کہ یہ بہت ہی پرومیننٹ واقعات ہیں، بہت ہی جو ہے بڑے واقعات تھے، اور اس کی وجہ سے اس کو تاریخ میں بھی لکھا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا، اور یہ عرب اس ایونٹ سے اور اس واقعے سے جو تھا معاملہ ہوا تھا اس سے کافی واقف تھے. تو جو ہم پہلا واقعہ ہم ذکر کر رہے ہیں، جو فجار کی جو جنگ تھی، جو فجار کی جو جنگ تھی، دا فجار وارز، جن کو ایک بہت ہی ایول اور بھی بہت ہی شر والی جنگ کہا گیا ہے، وہ کب ہوئی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فیز گزر گیا تھا جب وہ ایک شیپرڈ تھے، جب وہ ایک چرواہے کی جاب کر رہے تھے. اور ہمیں بہت ہی کم نیریشن ملتی ہیں اس کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کچھ روشنی ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 سے 18 کے بیچ یا 15 کے قریب تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں ایک قریش کی ایک جنگ ہوئی جس کو فجار کی جنگ کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں نہ کبھی تلوار اٹھائی تھی، نہ کبھی کسی جنگ میں انہوں نے حصہ لیا تھا. یہ فجار کی جو جنگ تھی، یہ چھوٹی چھوٹی بیٹلز تھیں جو دو بڑے عرب قبیلوں کے بیچ میں پیش آئیں. اور اس میں جو دو بڑے قبیلے تھے وہ کیا تھے؟ وہ ایک کنانہ قبیلے کا تھا، جو ٹرائب تھا وہ ایک قریش کا بہت بڑا ایک لارج اور ایک بہت ہی بڑا ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا کنانہ. اور دوسرا ایک بہت بڑا جو قبیلہ تھا وہ تھا قیس ایلان، جو قیس ایلان. اور یہ جو تھے یہ غطفان اور حوازن کے ٹرائبز کا ملاپ تھا، اور غطفان اور حوازن کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا جس کو قیس ایلان کہتے تھے. تو ایک لمبی چوڑی قصے کو چھوٹا کر کے ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جو کہ کنانہ کے قبیلے میں سے تھا، اس نے حوازن کے ایک قبیلے کے ایک شخص کو مار دیا. جب حوازن کے لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے پورے کنانہ کے جو قبیلے تھے ان کے اوپر حملہ کر دیا. اس لیے جو کنانہ کا جو ٹرائب تھا وہ قریش سے تعلق رکھتا تھا، اس میں قریش بھی تھے، تو وہ فوراً مکہ کی طرف بھاگ گئے کچھ لوگ.
اور وہاں پہ یہ بات ان کے بیچ میں یہ بات کو انڈرسٹوڈ تھی، ان کو بات کوئی بات سمجھا جاتا تھا، اور بات کلیئر تھی کہ جو بھی حرم میں پناہ لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ حوازن کے قبیلے کے لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، اور وہ اتنے غصے میں تھے کہ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ حرم میں ہیں، اور انہوں نے کنانہ کے ان لوگوں کو مار دیا۔ اب یہاں سے انیشل جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ غلطی شروع میں کنانہ والوں کی تھی، لیکن اس کا جو ریاکشن اور حرم میں ان کو مارنا اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک بڑی جنگ چھڑ گئی، اور ایک شخص کے قتل کی بنا پر جو ہے وہ حرم کی جو اکرام تھا، اس کی جو حرمت تھی وہ کمپرومائز ہو گئی، اور قریش نے جو ہے پورے قبیلوں میں جنگ کا اعلان کر دیا کہ حوازن کے خلاف ہم سب جو ہے، اور قیس اعلان کے جو قبیلے ہیں ان کے خلاف ہماری جنگ ہوگی، اور سب جنگ کرنا شروع کر دی، اور اس جنگ کو جو ہے فجار کی جنگ کہا جاتا ہے، اس کو فجار کی جنگ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں رول کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ نیریٹرز کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں جو تیر تھے وہ اٹھا کے اپنے جو انکل تھے، اپنے جو چچا تھے، جو باقی چچا تھے، ان کو اٹھا کے دیا کرتے تھے۔ تو انیشلی قریش والے ہار رہے تھے، لیکن بعد میں وہ جیت گئے۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے، تیر اٹھانے آتے، تو اس دن جو ہے قریش جیت جاتے، اور یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ ہوتے تو وہ ہار جاتے۔ تو ابو طالب نے یہ چیز دیکھی، اور انہوں نے بولا کہ اللہ کی قسم تم اب ہمارے ساتھ ہی رہو گے، اور ایونچولی ایک پیس ٹریٹی سائن ہوئی، دونوں کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا، دونوں قبائل کے بیچ میں، اور انہوں نے قریش والوں نے ایک جو ہے خون بہا یا بلڈ منی دینے کے لیے انہوں نے اگری کیا، اور انہوں نے جو ہے لڑائی کو روک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے فجار کی جنگ میں حصہ لیا تھا، اور دونوں سائڈ جو تھی وہ ظاہر سی بات ہے اس میں غلطی پر تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ کلیئر کٹ ایول تھا، اور حرم کی حرمت جو ہے پامال ہوئی تھی، اور میں اپنے چچاؤں کے لیے جو ہے تیر جمع کرتا تھا اور ان کو واپس دیتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس بات پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے، کہ کوئی پچھتاوا نہیں ہے کہ میں نے اس وار میں کیوں حصہ لیا، کیونکہ وہ لڑنے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں حصہ لے رہے تھے، لیکن انہوں نے جو تیر کے حساب سے جو اپنے چچاؤں کی مدد کی اس کے متعلق کہ میں نے اس بات میں مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ دوسرا جو واقعہ پیش آیا وہ تھا حلف الفضول کا۔ حلف الفضول کا، اس کا نام حلف الفضول کیوں پڑا اور یہ کیوں ہے؟ تو اسی لیے کچھ سالوں کے عرصے میں ہی ایک بہت ہی مشہور واقعہ پیش آیا جس کا نام تھا حلف الفضول، اور اس کو حلف المطیبین بھی کہا جاتا ہے، حلف الفضول، اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حلف المطیبین۔ یہ جو ٹریٹی ہے، جو پیکٹ ہے، جو معاہدہ ہے، یہ فضول اور مطیبین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سٹیج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 20 سال کی عمر ہوگی ان کی، اور ایک معاہدہ ہوا ذوالقعدہ میں، اور یہ ایک بہت ہی حرمت والا مہینہ تھا، اور یہ مکہ میں ہوا۔ ایک شخص، اور اس کا واقعہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک شخص آیا زبید قبیلے سے، یمن کے، شام کے جو یمن کے قبیلے سے آیا، زبید کے ایک قبیلے سے، اور وہ مکہ میں تھا، اور مکہ میں وہ ان کو کوئی خاص ایلیٹ یا خاص کوئی بڑا ٹرائب نہیں سمجھتے تھے، تو وہ آیا اور اس نے کچھ جو تھے آئٹم تھے وہ چیزوں کے بزنس کے، وہ العاص ابن وائل جو عمر ابن العاص کے والد تھے، حج سے پہلے ان کو بیچ دیے، ان کو کچھ چیزیں بیچیں، اور بیچنے کے بعد وہ پیمنٹ بعد میں دیتے ہیں۔ تو العاص ابن الوائل جو تھے وہ سردار تھے، چیف تھے، سیاست دان تھے، ایک امیر جو ہے بزنس مین تھے قریش کے۔ تو العاص ابن وائل نے ان سے کہا کہ میں تمہیں حج کے بعد جو ہے جب تم واپس آؤ گے یمن سے تو تمہارے پیسے دے دوں گا۔ تو یہ آدمی نے حج کیا، وہ واپس العاص کے پاس گیا اور اس نے پیسے مانگے، تو العاص نے بولا کہ کل واپس آؤ، تو واپس آیا،
پھر واپس آیا تو اس نے بولا کہ واپس آؤ. تو یہ ہوتا رہا یہاں تک کہ اس شخص نے ریئلائز کیا کہ اس کو اس کے پیسے نہیں ملیں گے. تو بندہ گیا قریش کے کچھ قبیلوں کے پاس، بنو ہاشم کے پاس، بنو عبدالدار کے پاس، بنو عبد المناف کے پاس، اور ان سے مدد مانگی. لیکن ہر کسی نے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز کر دیا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا، کیونکہ العاص جو تھا وہ بہت ہی امیر اور بہت ہی پیسے والا ایک سیاستدان تھا. تو جو ٹرائبزمین آئے زبید کے، وہ کچھ یمن کے علاقے سے، تو انہوں نے بولا کہ کوئی بھی ہمارے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی ہمارے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو بالکل پھنسا ہوا پایا، بالکل ٹریپ پایا، اور انہوں نے اس چیز کو بولا کہ ہم اس کو ایک پبلک ایشو بنائیں گے، اس کو لوگوں کے بیچ میں جا کے بات کریں گے. تو اس زمانے میں جب کسی کو کوئی پبلکلی بات کرنی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، شاعری لکھتے تھے، اس کو اناؤنس کرتے تھے، ایسی جگہ پہ جا کے لوگوں کے بیچ میں پڑھتے تھے جہاں پر لوگ ان کو سن سکیں. تو وہ اس شاعری کو انہوں نے پڑھا ایک دن بہت زور سے آ کے. کعبے کے اطراف لوگ جمع تھے، انہوں نے کہا تھا یا آل فہر، کہ جو فہر کی قریش کی فیملی والے لوگ ہیں، لمظلوم بداعتہ، کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میرے مال کے ساتھ. ببطن مکہ ناع الدار والنفر، جو میں ایک مکہ کی ایک ویلی میں ہوں، بستی میں ہوں، دور ہوں اپنے گھر سے، اور یہ اپنے لوگوں سے دور ہوں، تو مجھے کوئی محفوظ رکھنے والا نہیں ہے. یحمر اشعث لم یقض عمرته، اور میں ابھی بھی احرام کی حالت میں ہوں، میرے جو بال ہیں وہ ابھی بھی ان کو جو نا کیا کہتے ہیں، میرا بھی عمرہ ختم نہیں ہوا ہے، اور ابھی بھی میرے سر پر بال ہیں. یا للرجال وبین الحجر والحجر، کہ جو بھی لوگ ہیں اس مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں، ان الحرام لمن ماتت کرامته، کہ جو بھی یہ بات سچ ہے کہ جو بھی اس حرمت کے جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اس کو عزت ملی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، تم لوگ بھی جو ہو کہ بہت ہی عزت والے لوگ ہو. ولا حرام لثوب الفاجر الغدر، اور جو بھی اس حرمت سے باہر نکلا اس کو کیا کہتے ہیں، یا اس نے اس حرمت کا لباس نہیں پہنا، اس کو یا اس کو پامال کیا، اس کو ایک دھوکے باز اور ایک ٹریٹر کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا. تو یہ اس نے اشعار پڑھے، اور یہ جو آواز تھی اس کی بات تھی، یہ آگ کی، جنگل کی آگ کی طرح پھیلی. اور زبیر ابن المطلب جو انکل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے سنا، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے بارے میں کچھ کرنا ضروری ہے. تو انہوں نے ایک گیدرنگ بلائی، سینئر قریش کے ممبرز کو بلایا. انہوں نے عبداللہ ابن جدعان جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک دور کے چچا تھے، انکل تھے، اور ان کو بلایا اور ان کو بولا کہ آپ بہت ہی نوبل لوگ میں سے ہو، تو یہ کیسا معاملہ ہے کہ ہمارے باہر کے لوگ جو آ رہے ہیں ان کے ساتھ ایک تکلیف دہ معاملہ چل رہا ہے، جبکہ ہم اس بات پہ مشہور ہیں کہ ہم ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، ان کی ہاسپٹالٹی کرتے ہیں، ان کا خاص خیال رکھتے ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اگریمنٹ کریں گے، ایک ٹریٹی کریں گے کہ ایسا ہر شخص جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، جو مظلوم ہے، اس کی مدد کی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہوگا. تو انہوں نے اس بات کا معاہدہ کیا، اور انہوں نے بولا کہ ہم جس کے ساتھ بھی انجسٹس ہوگا، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہے، چاہے وہ قریش میں سے ہے، قریش سے باہر ہے، ہم اس کی مدد کریں گے. اور وہ سب گئے کعبے کے سامنے اور انہوں نے اس اگریمنٹ کو سائن کیا. اب سب لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ہاتھ کو خوشبو میں ڈبویا، ڈپ کیا، اور اس ہاتھ کو پھر انہوں نے خانہ کعبہ پہ لگایا اسی جگہ پر. اور اس لیے اس جو ایونٹ کو کہا گیا حلف المطیبین، مطلب یہ وہ ٹریٹی اور معاہدہ جس پہ جو ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے آپ کو خوشبو لگائی، ہاتھ ڈالا تھا انہوں نے خوشبو پہ. the treaty of those who perfume themselves، جنہوں نے اپنے آپ کو پرفیوم کیا، جنہوں نے خوشبو لگائی، تو انہوں نے خوشبو والے ہاتھ جو وہاں پہ رکھے، تو وہ اس چیز کا ایک عہد تھا. اور اس کو اسی لیے اس وجہ سے بھی ہیلپفل جو فضول کہا گیا، اس لیے کہ جب آس نے اس بات کو سنا تو انہوں نے کہا کہ جنا کہ کیوں لوگ جو ہے اس ایسے معاملے میں پاؤں اڑا رہے ہیں یا ڈال رہے ہیں جو ان کے کام کا نہیں ہے. اور ایک رائے کے مطابق یہ اوپینین فضول بھی اس لیے کہا گیا بیکاز بہت ہی ورچوس ایکٹ تھا، تمام قبیلے ایک جگہ جمع ہو گئے تھے،
تمام لوگ ایک دوسرے کے حقوق کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے عبداللہ ابن جدعان کی اس جو معاہدے کو میں نے دیکھا، اور یہ وہ چیز ہے جو میں اب اسلام کے دور میں بھی اس کو قائم رکھنا پسند کروں گا، اور اگر کوئی مجھے اس کے بدلے اگر بہت سارے لال اونٹ بھی دے دے تو میں اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ میننگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس ٹریٹی اور اس معاہدے کا حصہ ہونا ایک بہت ہی شرف کی بات ہے کہ کوئی بھی قیمت اس سے مجھے ہٹانے کے لیے جو ہے مجھے اس کو اگری نہ کر دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس اگریمنٹ میں، اس معاہدے میں تمام لوگوں کے حقوق کے بارے میں خیال رکھا گیا، چاہے وہ قریش کے تھے یا نہیں تھے، اور جو اس معاملے میں ان کے حقوق جو بھی بنتے تھے تو ان کے خلاف جو ہے ان کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا ان کے خلاف آواز اٹھانے کی یہ معاہدہ ہوا، اور اس لیے اس معاہدے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اچھا کام کہا۔ اس زمانے میں یہ ہوا تھا، اور ابھی بھی اگر اس بات کو معاہدے کو رکھا گیا تو میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا اور اس کا حصہ بننا چاہوں گا۔ ان دونوں واقعات سے ہمیں سبق کیا ملتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ہم فجار کی جنگ کے بارے میں لے لیں تو ہمیں کافی فائدے ملتے ہیں، کافی وہ چیز ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فجار کی جنگ میں انہوں نے حصہ لینا، اس کی ان کو کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید انہوں نے جو انہوں نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا وہ صحیح تھا۔ تو کچھ علماء نے اس بات سے یہ اخذ کیا ہے کہ ایسے کچھ سچویشنز ہوتی ہیں، ایسی کچھ جنگیں ہوتی ہیں جہاں پہ بے شک وہ دین کے نام پہ نہ ہو لیکن ان میں حصہ لینا الاؤڈ ہے، کیونکہ دونوں سائڈ جو فجار کی جنگ میں تھے وہ مشرکین تھے، اور ادھر کوئی کلیئر کٹ گڈ یا ایون نہیں تھا کہ بھائی شر کے خلاف خیر کی جنگ ہو رہی ہے یا خیر کے خلاف خیر جو ہے وہ شر کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اس طرح سے دونوں سائڈ میں کوئی نہ کوئی غلطی تھی، اور ایک سائڈ پہ obviously ان کا قصور زیادہ تھا، لیکن یہ حرم کی حرمت کو بچانے کے لیے، اس کی عزت کو رکھنے کے لیے اور اس کی سینکٹی کو بچانے کے لیے یہ جنگ تھی، اور اس کی وجہ سے ہوئی، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فزیکلی تو نہیں مدد کی، لیکن انہوں نے تیر اٹھا کے اس طرح سے مدد کی، تو ایک حد تک انہوں نے اس میں حصہ لیا۔ تو اسی لیے باٹم لائن یہ ہے کہ اگر ایسی جنگیں ہیں جو کسی خیر کے کام میں مدد کرنے کے لیے آتی ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ حد تک اگر بے شک وہ کہ دین کے نام پہ نہ ہو تو کچھ حد تک مدد کی جا سکتی ہے، چاہے وہ کسی کے حقوق کے دفاع کے لیے ہو یا کسی کی جو ہے زمین کی حفاظت کے لیے ہو، اور وہ چیز کسی کی بھی رائٹ کے لیے مسلمان اٹھتا ہے اور حقوق کے لیے کرتا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ کسی نیشنلسٹک قوم پرستی کی بنا پر وہ اپنے آپ کو سائڈ میں کرے کسی کے ساتھ۔ تو اسی لیے یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس معاملے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ایسے بہت سے معاملات ہیں جو غیر دینی بھی ہوتے ہیں، تو اس میں بہت ہی فقہ کا معاملہ ہوتا ہے اور بہت سی ایسے معاملے ہوتے ہیں جس کی بنا پر ہمیں سوچنا چاہیے، اور علماء کی جو مختلف آرائیں ہیں کہ فلاں ملک نے اس جنگ میں حصہ کیوں لیا، پولیٹیکل ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہوتا ہے، اپنی جیوگرافیکل لوکیشن کے معاملے میں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ سعودیہ یہ والی جنگ کیوں لڑ رہا ہے، فلاں وہ یہ جنگ کیوں لڑ رہا ہے، فلاں کا اس کا میں کیا کام، فلاں کی مدد اس میں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بہت سی چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں وہ ٹیکٹیکل وارز ہوتی ہیں تاکہ آگے آنے والی سوچ سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ دوسرا ریزن جو تھا، دوسرا ایونٹ جو تھا وہ حلف الفضول کا تھا، وہ حلف الفضول کا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹیولی انوالو ہونے کا اظہار کیا، اور ایون دو سوسائٹی مسلمان نہیں تھی، اور نہ کہ جو ایشو تھا وہ بالکل ہی دین کے اوپر بیس تھا، پیورلی حرم سے متعلق تھا، لیکن وہ ایک معاملہ قبائل کے بیچ میں تھا۔ تو لیکن اس میں جو معاملہ تھا وہ تھا کسی کی انصاف، کسی کو انصاف دلانے کا معاملہ تھا، سچائی کا معاملہ تھا، مظلوم کی مدد کرنے والا معاملہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میں فخر فیل کرتا ہوں یا میں فخر سے اس کا حصہ بنا، اور اگر مجھے اس کو آج بھی اس کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے کہا جائے گا، مجھے آج بھی اس میں کچھ اس کو واپس لانے کی بات کی جائے گی تو میں اس کو کروں گا، بیکاز یہ کسی کے حق کی بات ہے، کسی کے حق کے لیے تمام لوگوں کو جمع کرنے والی بات ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پبلک ایشوز، ایک مسلمان جو ہے سوسائٹی کے ایشوز کا حصہ بنے، ایسا نہ ہو کہ یہ خالی دین کا حصہ ہے تو میں نہیں بنوں گا۔ ایسی ایک اچھا مسلمان کوشش کرتا ہے
کہ وہ دوسرے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ایک دائی ہوتے ہوئے ان کے اوپر آواز اٹھائے، چاہے وہ کوئی ریشل ایشوز ہیں کہ رنگ کے معاملات کے اوپر فرق کرنے والی چیزوں کے اوپر ہے، خالی سیریا اور فلسطین کا معاملہ نہیں ہے، غربت کے معاملے ہیں، مثال کے طور پہ آج کل چائلڈ ابیوز اور مثال کے طور پر بچوں کا جو ریپ ہو رہا ہے اس کے معاملے میں جو ایشو ہے اس کے اوپر آواز اٹھائے، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، کسی طبقے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں آواز اٹھائے، طریقے سے آواز اٹھائے تاکہ لوگوں کو اویئر کرے، یہ نہیں کہ خالی چیخ پکار کر رہے ہیں، دھرنا ڈال رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں نکل رہا، لیکن ایک پریکٹیکل سولوشن کے طور پہ کرے، کیونکہ اس دائی کی اس بات کو اور دین کے کام کو اس کی مدد ملے گی۔ اس لیے بہت سے اچھے کام ہیں جو ایک انڈیویجول اپنی سوسائٹی میں ہوتے ہوئے اس میں ایکٹیو کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں جو ایکٹیو کام تھا اپنی سوسائٹی کا لیا، اور تاکہ آپ کسی مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں، غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہیں، یہ الگ بحث ہے کہ رہنا ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر صحیح طریقے سے مسلمان ہوتے ہوئے آپ ان ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ آپ کا دین یہ بات سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ احساس رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے اگر آپ آج کوئی ایمبولینس سسٹم سٹارٹ کرتے ہیں، اگر کوئی دیندار ہے جو غریبوں کی بات کرتے ہیں، آپ کی بات زیادہ سنی جائے گی۔ چیریٹی کا ورک لوگوں کے دلوں کو نرم کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرنا۔ اسی طرح سے اگر آپ اس کرنٹ سیناریو میں دیکھتے ہوئے آپ اس سسٹم کو سپورٹ نہ کرتے ہوئے اگر آپ لوگوں کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پولیٹیکل سسٹم کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں جو ہے لوگوں کے لیے صحیح جو حقوق ہیں کہ ان کو رنگ کے اوپر، ذات کے اوپر فرق کیا جاتا ہے، ایسی بات نہ ہو، ان کے حقوق دلائے جائیں، ان کے لیے پراپر مواقع کریٹ کیے جائیں، باقی شہروں میں، باقی صوبوں میں جو لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہیں اس کے اوپر آواز اٹھایا جائے۔ اینڈ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بات کا اشارہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے ایک دائی جو ہے وہ اپنے سوسائٹی میں رہتے ہوئے ان کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے امیجن کریں ایک داڑھی والا بندہ ایسے معاملات میں بات کر رہا ہے جو جس سے آپ کے ملک کے سیاسی اور معاشی معاملات کے بارے میں لوگوں کے انصاف اور جاب اپرچونیٹیز کے لیے بات کی جاتی ہے۔ آپ بیسکلی دین کی بات زیادہ نہیں کر رہے، لیکن آپ کے دین نے جو آپ کو سکھایا ہے وہی دنیا کی زبان میں آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار بندے کی داڑھی ہے، یہ اسٹیریوٹائپ بریک کر رہا ہے کہ داڑھی والے خالی وہ ایک امیج جو کریٹ کیا ہوا ہے وہ نہیں ہے جو لوگ کو دماغ میں ڈال دیا ہے۔ ایک جو پردہ کرنے والی عورت ہے وہ کس طرح سے ایسی خواتین جن کے ساتھ جو ہے شادیوں میں غلط سلوک ہوتا ہے، جن کے میاں ان کے ساتھ ناجائز کرتے ہیں، اور ایسی سوسائٹی میں ایشوز ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں ان کی مدد کرے، ان کو مورل سپورٹ، اسپریچول سپورٹ، ان کو سپورٹ دینا، ان کے لیے ایسا ادارہ بنانا جہاں پہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جہیز نہیں آیا نکال دو باہر، ہاں شروع میں تکلم میں کہا باہر میں وہ کر دیا، یا میاں نے دوسری شادی تو کر لی لیکن پہلی بیوی اور اس کے بچوں کو چھوڑ دیا، آپ کی تو ایسی عورت کہاں جائے؟ اس کو میاں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب مایوسی کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بہت سے ایشوز ہماری طرف آتے ہیں، ہم کہاں تک مدد کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو وہ کریں۔ کچھ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں اور بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ کچھ بہنوں کا ایسا بھی فون آیا کہ چلو ان کو میرا نمبر کہیں سے مل گیا، انہوں نے فون کیا، انہوں نے بولا کہ میرا میاں جو ہے وہ بالکل ہی باہر ملک میں گیا ہوا ہے، بس اس نے میرے کو اپنے اس پہ رکھ دیا، پیسے بھی نہیں ملتے مجھے، میرے بچے ہیں، آپ میرے بچوں کو رکھ لیں کچھ دیر کے لیے۔ اب اس میں انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بچوں کو رکھنے کے، ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ خودکشی کرنے چلے جائیں، کچھ ایسے چلے جائیں۔ انہوں نے بولا بس آپ میرے بچوں کو رکھ لیں اور اس طرح سے رکھ لیں۔ اب ہم لوگ تو اس طرح سے کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتے کہ 24 گھنٹے کسی کوئی دیکھنے والا ہو، تو ہونا ایسا چاہیے کہ اصولاً تو حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن ہم دائی خالی یہ ظاہری طور پہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے تو نہیں ہے نا، ہم تو معاشرے کے مسائل کا حل نکالنے والے لوگ بھی ہیں، ہمارے لیے ان کے لیے بات کرنے والا بھی، اس لیے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ تفاسیر اور اس طرح کے عقائد کے سلسلے ہوں جو ہم یوتھ کلب میں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم کچھ ایسے کنٹمپریری ایشوز کے اوپر بھی بات کریں جس سے لوگوں کو پتہ رہے کہ دیکھیے دعویٰ آرگنائزیشن بات کر رہی ہے اس کے اوپر، آپ کتاب اور سنت کی بات کر کے آپ خالی ایک گھر میں بند نہیں ہو سکتے۔ آج ایک دائی چلتا پھرتا ایک دعوت کا ایک ذریعہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اگر کسی کو ہاتھ پکڑ کے سڑک پہ بھی راستہ کراس کراتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کے دعوت بہت بڑی مل جاتی ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں آپ کی باتوں سے زیادہ آپ کے عمل
کو لوگ دیکھ کے جو ہے نا سامنے میں آ دو. ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا ہے. صحابہ عمل سے زیادہ اپنے اسلام کی تعلیمات کا اظہار کرتے, اور ان کی جو باتیں ہوتی اس سے کہیں زیادہ ان کے عمل ہوتے. تو ہماری باتیں زیادہ ہو گئی, عمل ہمارے کم ہو گئے. ہم اسلام کی بات ضرور کرتے ہیں, کچھ اسلام کی بے شک ہم ان کی اہمیت کو وداؤٹ بلیٹلنگ دیم اس کی اہمیت ہے, لیکن خالی اسلام یہاں تک نہیں ہے. آپ دیکھیے معاشرے میں کچرا ہٹوانا, یہ سب چیزیں, تو یہ سب چیزیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے. یس, ہمیں تھوڑے سوچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی کہیں جا کے تیر اٹھانا نہیں شروع کر دیے, تیر تو نہیں مل رہے مجھے, لیکن آپ کے لیے اشارہ ہے کہ دیکھیے لوگوں کی مدد کریں. آپ ایسے معاملات میں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کو ریلیف فنڈ پہنچانا ہے, تو یہ لوگوں کے دلوں میں جگہ کریٹ کرتا ہے. اور ایسی ادارے ہیں جو کچھ حد تک کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کا وجود باقی ہے. ادروائز ان کے اوپر کس طرح کے مسائل ہیں, کس طرح کی پیچیدگیاں ان کو برداشت کرنی پڑیں. تو اسی لیے باٹم لائن یہ ہے کہ ہمیں کامن ہیومن ویلیوز کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. عدل, آپ کا کورٹ سسٹم دیکھ لیجئے, آپ کا ہاسپٹل کا نظام دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ بس بچا کے رکھے. آپ کا پولیس سسٹم دیکھ لیجئے, اللہ بچا کے رکھے, کہ اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو یہاں پہ جانے کی کسی نوبت سے. اور جس کا بھی واسطہ پڑا ہے اس کو پتہ ہے کہ کس طرح سے معاملہ چلتا ہے. ایک مسلمان آگے آگے رہتا ہے, ان ایشوز کے بارے میں بات کرتا ہے, اور جب پھر وہ قرآن و سنت کی بات کرتا ہے, دین کی بات کرتا ہے, تو لوگ واقعی سنتے ہیں, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ احساس رکھتے ہیں معاشرے کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنی سوسائٹی کے احساس رکھا. اور انفارچونیٹلی آج ہمارے لوگ صرف اور صرف فوکس کرتے ہیں لیکچرز اپلوڈ کرنا, باتیں کرنا, کتابیں پڑھانا, جو کہ ایک بہت اچھا حصہ ہے, لیکن آپ کا عمل, آپ کو سوسائٹی میں ایکشن میں آنا, یہ بھی بہت بڑی ضروری ہے. تو آپ عقائد کی بات کر لیں, سب بات کر لیں, لیکن آپ نے کس طرح سے کسی کی پرواہ کرنی ہے, مسلمان کی پرواہ کرنی ہے, جانا ہے. ہم ایسی جماعتوں کو کرٹیسائز تو بہت کرتے ہیں, اور ایکیڈیمکلی کرتے ہیں کہ بھائی وہ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں, فلاں نکلتے ہیں, لیکن پھر ان کے علاوہ کون نکل رہا ہے. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اختلاف اپنی جگہ پہ, ایکیڈیمک اختلاف ذاتی طور پہ ہمیں بھی ہے, بہت ہے, لیکن آپ مجھے بتائیے کون ہے جو نکلنے والا ہے. کتنے لوگ نکل رہے ہیں جو پابندی سے ایسی بات کو ایک انتظامی طور پر نکلتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں, مسلمانوں تک دعوت دینے کی بات کرتے ہیں. جی, بہت ساری چیزوں کی خامیاں ہیں, شارٹ کمنگز ہیں, اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے, لیکن کرنے کی ضرورت ہے. لوگ نکل رہے ہیں, اور اللہ عالم ان کے اخلاص کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ شاید ان کی باقی غلطیوں کو معاف کر دے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کلیئرلی پتہ چلتا ہے. تیسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹریٹی کو دیکھا, اور وہ 20 سال کی عمر میں تھے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک فیوچر لیڈر جو ہے وہ ایک سچا ہوتا ہے, آنیسٹ ہوتا ہے, وہ لوگوں کے بارے میں پرواہ کرتا ہے. چوتھی وجہ یہ کہ تمام اختلافات کی بنا پر جو پرابلمز تھے قریش کے ساتھ جیسے بھی تھے, انہوں نے پھر بھی اس حق کے بارے میں بات کی, اور وہ ایک ساتھ آئے, اور انہوں نے ایسے شخص کی مدد کی جو ان کے قبیلے کا نہیں تھا, دور یمنی علاقے کا تھا. تو جاہلیہ میں کچھ خیر تھی, جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوسائٹی کے لیے چنا. اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تھی, اور یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اب آگے کچھ چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ, اور دو اور ایسے انسیڈنٹ ہیں جو نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے, اور یہ بہت ہی کم واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جو پہلا انسیڈنٹ ہے جس کو ہم کر رہے ہیں کہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا, ان کے ساتھ جو شادی کا معاملہ ہوا, یہ کیسے ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیپر تھے, چرواہے کا رول ادا کر رہے تھے, اور وہ لوگوں کو ڈھونڈتے کہ ان کا کوئی اگر ان کے فلاک کو, ان کے اگر جانوروں کو اگر تو خیال رکھا جا سکتا ہے, اور اس کی بنا پر کچھ معاوضہ لیا جا سکتا ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ خدیجہ کی جو بڑی بہن تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی, ان کے کچھ فلاکس تھے, ان کے کچھ اونٹ تھے, اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا, اور اس کے لیے ذمہ داری کے اوپر ان کو جاب دی, اور وہ وہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس کا خیال رکھا, اور اس کو جو ہے وہ مکہ سے باہر بھی لے جاتے, اور انہوں نے دو اور لوگوں کو ہائر کیا تھا, دو لوگوں کو ایسے میں ہائر کیا تھا, ایک رسول اللہ اور ایک اور انڈیویجول تھے. تو اس میں کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لے آئے جانور,
اور واپس آئے تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے خیال رکھا، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو شخص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس نے بولا اچھا ہم نے کام کر لیا ہے، اب ہم چل کے اپنا معاوضہ لے لیتے ہیں ان سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرمائے، انہوں نے بولا کہ آپ ایک کام کریں، میرے بہاف پہ چلے جائیں ان سے بات کرنے کے لیے اور میرا لینے کے لیے، مجھے کچھ ہیزیٹیشن ہو رہی ہے، کچھ شرم آ رہی ہے ان کے سامنے جانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کا معاملہ تھا، ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ان کا ایک کیریکٹر تھا، اور یہ ہمیں مثال ملتی ہے کہ اتنا کیجولی اپوزٹ جینڈر سے ان کا انٹریکشن نہیں تھا، اور جبکہ اس سوسائٹی میں بہت برائی کا معاملہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ آپ میری طرف سے سمجھ جائیں۔ تو جب وہ شخص آیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے پاس، اور انہوں نے پوچھا، دیکھا ان کے گھر کی طرف پہنچا، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ نہیں، ان کو بہت شرم آ رہی تھی، تو انہوں نے بولا کہ آپ میری طرف سے لے لیجئے۔ تو اس پہ خدیجہ کی جو بڑی بہن تھی انہوں نے بولا کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا رکھنے والا ہو، یو نو آنریبل ہو، اکرام والا ہو، یو نو شرم و حیا کا خیال رکھنے والا ہو اپنی انٹریکشن میں۔ کہیں نہ کہیں یہ ایک سے زیادہ واقعات ہوئے ہوں گے جبھی انہوں نے اپنا یہ اوپینین بنایا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب مٹی میں ایک ہیرا پڑا ہوا نمایاں ہو جاتا ہے تو ایک اچھا کردار جو ہے باقی پتھروں کے ساتھ، عام پتھروں کے ساتھ ایک ہیرا جو ہے یا کوئی چمکنے والا جو پتھر ہے وہ واقعی نمایاں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی مثال تو کہیں بڑھ کر ہے ان چیزوں سے، تو اسی لیے انہوں نے بولا کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا۔ اور یہ ویلڈ ہے کہ جب وہ فرسٹ ٹائم خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مینرز کے متعلق، اخلاق کے متعلق، تو ان کے ہی اس وقت دل میں جگہ لے لی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ارلی آن لیٹر جب خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا شام کی طرف جو کیروان بھیجا سیریا کی طرف، تو انہوں نے بہت سارے مال کا جو ذمہ دار بنا کے بھیجا تھا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پہلے بھی 2 دفعہ شادی ہو چکی تھی، ان کے پچھلے 2 ہسبینڈز تھے اور کافی ویلدی بزنس مین تھے وہ، اور ان دونوں سے کوئی بھی بچے نہیں ہوئے تھے۔ تو خدیجہ جو تھے کیا کہتے ہیں، ان کے 2 بچے، ان کے بیٹے ہوئے ہیں، اور فرسٹ میرج سے، بٹ دوسری میرج سے بیٹی نہیں ہوئی، سوری۔ تو انہوں نے جاہلیت ٹائم میں جب عورت انہیرٹ نہیں کرتی تھی کہ اگر میاں اگر مر جائے تو اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا تھا، تو لیکن اس میرج میں ان کے جو سیکنڈ ہسبینڈ تھے انہوں نے ان کو کوئی بھی بیٹا یا کسی بھی طرح کی وہ نہیں تھے، تو آٹومیٹکلی ایک ریئر اپرچونٹی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بائی ڈیفالٹ جو تھا ان کی انہیریٹنس میں، وراثت میں وہ مال آ گیا جو ان کے سیکنڈ ہسبینڈ کی ڈیتھ کی بنا پر ہوا تھا، اور کافی سالوں کے بعد وہ انویسٹ کرتی رہتی، اپنے مال کو حج کے ٹائم پہ بھیجتی، شام تک بھیجتی، کیونکہ یہ ایسے مواقع تھے جہاں پہ لوگ اپنا پیسہ کماتے، لیکن جب جاتی تو کئی لوگ ان کو دھوکہ بھی دیتے، اور کیونکہ وہ فیمیل تھیں، خود نہیں جا سکتی تھیں، تو کافی لوگ ان کو ہائر کرنا پڑتا تھا، تو کافی لوگ ان کو ہیرا پھیری کرتے، اور جو تھے پروفٹ میں جو تھا وہ معاملہ، جو مضاربہ کا معاملہ ہے اس میں کافی ان کو وہ کرتے، تو فار ایگزامپل اگر وہ 30% اگر پروفٹ کہتے ہیں کہ آپ رکھ لیجیے گا، 70% میرا ہوگا، جو کہ اسلام میں جائز ہے، تو وہ مضاربہ کے معاملے میں کرتی ہیں، لیکن لوگ ان کو اونچ نیچ کرتے، چیٹ کرتے، جھوٹ بولتے، تو انہوں نے کبھی بھی اس لحاظ سے پیسہ ارن نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تو ان کو زیادہ منافع ملا، ان کو زیادہ ایمانداری کے ساتھ ڈیٹیل ملی، مطلب ان کو اس طرح سے کبھی بھی بزنس میں فائدہ نہیں ہوا۔ اور ظاہری سی بات ہے جب ایک شخص کی ایمانداری ہوتی ہے اور ایک ایسی عورت کو جو ایک ایسا عزت دار اور شریف مرد ڈھونڈ رہی ہو اس کو سپورٹ کے لیے، تو آف کورس وہ آٹومیٹکلی دل میں جگہ لے لیتے ہیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، شی واز ون آف دا ریچسٹ لیڈی، سب سے مالدار عورت تھیں مکہ کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو غلام تھے ان کے ذریعے میسج بھیجا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت ان کی شادی نہیں آف کورس نہیں تھی، تو اس وقت انہوں نے بولا یہ بہت ہی ریئر معاملہ تھا کہ کوئی جو ہے ہر کوئی شادی شدہ ہے تو یہ جو شادی کا معاملہ بھیجنا، بہت سے لوگ تھے جنہوں نے مرد تھے انہوں نے ان سے شادی کرنے کی کوشش کی، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو نہیں قبول، آفر کو نہیں قبول کیا، اور سب کے رشتے کو منع کر دیا۔ اسی لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کیروان کے ساتھ بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کیروان کے ساتھ بھیجا اور ان کو پتہ چلا کہ رشتے کے معاملے میں، تو
ابو طالب کے پاس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ابو طالب سے بولا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ ایسی آفر دی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ ابو طالب نے بولا کہ میرے بیٹے یہ تو بہت ہی اچھی اپرچونیٹی تمہارے لیے، اور اس کو نہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو پہلے بھی آفر آئی تھی، کیا آفر آئی تھی کہ بزنس میں حصے دار بننا، کیونکہ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ان کے جانوروں کا خیال رکھ رہے تھے اور ان کی جو ویجز تھیں، جو معاوضہ تھا وہ مل رہا تھا۔ اب یہاں پہ بزنس کا بھی معاملہ ملا تھا تو اس میں بھی ہاں کہا تھا، شادی کا معاملہ آیا تھا تب بھی انہوں نے ابو طالب کے ساتھ اس کے مسئلہ وہ کیا تھا۔ تو اب وہ جب بزنس کا معاملہ آیا تھا تو وہ بصرہ سے لے کر ڈماسکس سے لے کر وہ وہاں گئے اور انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کافی جو معاوضہ ہے وہ اچھا خاصا لے کر آئے اور انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اور اسی لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو شادی کے لیے بھی آفر کی تھی، کہ انہوں نے بولا تھا کہ اپنے غلام کے ذریعے جو بھجوایا تھا میسرہ۔ اچھا، عمر رضی اللہ عنہ جو بصرہ میں گئے تھے تو انہوں نے ایک پہلی مسجد وہاں پہ بنائی تھی، کیونکہ بصرہ پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکنامک ٹرانزیکشن رہا ہے اور یہ سب سے پرانی مسجد رہی ہے بصرہ میں۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جو غلام ہے میسرہ ان کو بھیجا، اور وہ آئے، میسرہ نے بولا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ہی ایمانداری دکھائی ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی ہے وہ لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے بولا کہ اور یہ بھی روایات ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میسرہ نے بتایا کہ جو بادل تھا ان کو سایہ کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ رپورٹس اوتھینٹک نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل اور ٹرپل پروفٹ لے کر آئے، اور اس کی وجہ سے دو چیزیں، ایک تو یہ آنےسٹ تھے اور اس میں، اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے برکت تھی۔ تو یہ دو وجوہات سے، کہ ایک تو یہ کہ ایمانداری، دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آف کورس برکت۔ اور یہ وہی وجہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ جو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ برکت آتی تھی ان کو گھر سے رکھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس لیے ایکسٹرا بلیسنگ کی طرف تو کیرون میں بھی ڈبل ٹرپل پروفٹس آ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انٹرسٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیولپ ہوا، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ انسان کا دل آ سکتا ہے، کوئی پسند آ سکتا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے، وہ اسلام نے سکھایا ہوا ہے۔ آپ کو پسند آ سکتا ہے، آپ کسی کے لیے رشتہ بھیج سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو طور طریقے اور اصول اور ضوابط بتائے ہیں وہ اپنانا بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی انڈین مووی والا معاملہ ہے کہ بس پسند آ گئے تو درخت کے طرف آپ بس ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، گاڑی سے باہر نکلے تو ہر کسی کو پتا ہے کہ آپ نے کون سا ڈانس اسٹیپ کرنا ہے۔ یہ ساری چیز سکھا کے جو نا ہمارے جو ینگسٹرز ہیں انہوں نے محبت کا معاملہ بالکل ایک الگ لے لیا ہے، کہ بھائی محبت سے یہ ہے کہ سنیما میں جا کے مووی دیکھنی ہے، پاپ کارن کھانے ہیں، اور ہم نے زنا کو آسان کر دیا ہے اور شادی کو مشکل کر دیا ہے۔ اور شادی کے ساتھ ہمارے جہیز، مہندی 1 مہندی 2، مائی 1 مائی 2، پورے کالج اسکول کے لڑکے لڑکیاں دوست ہیں سارا سب آتے ہیں، ان کے لیے پارٹی سین ہوتا ہے کہ بھائی وہ سب ڈانس کی پریکٹسیں کرتے ہیں۔ وہ 3-4 مہینے سے وہی چل رہا ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں، اور بندروں کی طرح ناچتے بھی ہیں اور کھانا بھی کھلاتے ہیں دولہے والوں کو، پھر بعد میں جو ہے گھر والوں میں شادیوں کا تعلق بھی، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، پھر وہ ایک نکاح کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پہ سجا کے سر پہ دوپٹہ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد واپس سے پھر شروع ہوتی ہے۔ دور جاہلیت میں ہم ایک دفعہ گئے تو وہاں پہ پہلے ہوا کہ پہلے میلاد ہوا، پھر سب تمیز سے بیٹھے تھے، پھر وہ میلاد ختم ہوا، اس کے بعد جو ہے پھر وہ فل میوزک آن ہوئی، سب فلور پہ آ کے شروع ہو گئے۔ تو عجیب ہی مطلب معاملہ یہاں پہ ہم لوگوں کا ہو گیا شادی کا۔ اور شادی ایک خوشی کی زندگی میں انویسٹ کرنا ہے، شادی کے ایونٹ میں کم انویسٹ کریں اور جو زندگی ہے اس میں وہ کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر شادی کا معاملہ ہوا، اور اس وجہ سے ایک کافی ڈیٹیل تو نہیں ہے ہمارے پاس، جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا معاملہ آیا، اور اصولاً جیسے آپ جانتے ہیں کہ عرب سوسائٹی میں بھی ایک معاملہ تھا کہ ابھی بھی اس طرح کا ہے، بہت کم ہی ہے اس طرح کا کہ مرد ہی آفر کرتے ہیں، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو انسٹیگیٹ کیا اور پروپوزل بھیجا اور بالکل الاؤڈ ہے۔ تو خدیجہ رضی ایک ورژن میں یہ کہانی ملتی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سرونٹ سے بولا کہ آپ جائیے، اور ایک جو نفیسہ تھیں ان کی بہت ہی بوڑھی ایک سرونٹ تھیں، اور ان کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو شادی کا پیغام ہے وہ بھیج دیں۔ تو نفیسہ جب گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انہوں نے بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے بولا کہ محمد آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، بولا کہ کون مجھ سے شادی کرے گا، میں ایک یتیم ہوں اور ایک غریب آدمی ہوں۔ تو نفیسہ نے کہا کہ اگر آپ سے خدیجہ رضی اللہ عنہ شادی کرنا چاہیں تو
कैसा है? तो उन्होंने बोला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि व्हाई वुड शी वांट टू मैरी मी, मुझसे शादी क्यों करेंगी? तो इसीलिए देखिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना नहीं कहा, लेकिन ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हया का और शर्म का एक मामला था, और वो उसी मामले का था कि मीनिंग टू अ सर्टेन डिग्री वो इंटरेस्टेड थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो गईं और उन्होंने खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया, और फिर ये बात नेक्स्ट स्टेज तक पहुँची। इब्न इसहाक़ ने इस बात को इस तरह से नैरेट किया है कि ये कम से कम 3 महीने का मामला था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए बसरा से, और सफ़र का महीना था, तो 3 महीने के बाद जो है बैक एंड फोर्थ इस तरह चलता रहा, और फिर बाद में ये चीज़ मामला आया। और एक सेकंड वर्ज़न ये है स्टोरी का कि जो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने मेंशन कर दे रहा हूँ, और वो ये है कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो फ़ादर थे वो अपोज़ करते थे मैरिज को वग़ैरह-वग़ैरह, और वो शराब भी पीते थे वग़ैरह-वग़ैरह, और मैरिज के वो बिल्कुल वो थे, और बहुत डिले भी हो गई थी उसकी वजह से मैरिज, लेकिन ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करता है बाकी फैक्चुअल उससे तो, और इब्न हजर ने इसके ऊपर एतराज़ भी किया है कि खदीजा के फादर तो कब से उनकी डेथ हो गई थी, तो ये सेंस नहीं बनता। तो इसीलिए खैर जो ऑथेंटिक वर्जन मिलता है वो ये है कि जो उनके अंकल थे अमर इब्न असद, उन्होंने निकाह पढ़ाया था, और अबू तालिब आए थे, और उन्होंने बोला था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अबू तालिब ने खुतबा दिया था, और ये अर्ली बुक्स में रिकॉर्डेड है, वो आए थे, उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को की तारीफ़ की, हम्द बयान की, और उन्हें अपनी नस्ब के बारे में बताया, और कुरैश के बारे में बताया, और उन्हें बोला कि हम काबे का ख़्याल रखने वाले लोगों में से हैं, और हम बहुत ही इज़्ज़तदार लोगों में से हैं। जो मेरा ये नेफ्यू है मोहम्मद, इसका जैसा कोई शख्स नहीं है मक्का में, इसके मैनर, इसकी नोबिलिटी, इसका लीनिएज, नस्ब, और इसको प्रपोज़ किया है एक बहुत ही इज़्ज़तदार औरत ने, और महर की अमाउंट क्या रखी अकॉर्डिंग टू सर्टेन रिपोर्ट्स, 12 नगेट्स होते हैं ना सिल्वर के, सिल्वर कॉइन्स के, तो 12 उकिया, और निशान जो है, तो कम से कम अगर आज की अमाउंट में अगर आप करें तो $400, या तो फिर 62,400 रुपीज़ अमाउंट बनती है। तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के जो अंकल थे वो खड़े हुए, उन्होंने बोला कि ये जो यंग आदमी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि इनका किरदार ऐसा है, इनका कैरेक्टर ऐसा है, और हर कोई इनके बारे में जानता है, और फिर हम इस बारे में प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते हैं खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की। पहले भी दूसरी बार शादी हो चुकी थी उनकी, जो फर्स्ट मैरिज वाज़ उनका बेटे का नाम जो था वो हाला था, और हाला इवेंचुअली एक्सेप्टेड इस्लाम अकॉर्डिंग टू सम नरेशंस, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, और वो एक क्या कहते हैं नोबल और लाइफ लॉन्ग टाइम गुजारा उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की क्या उम्र थी जब उनकी शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई? ये वाले मामले पे मैं यहाँ पे इसलिए रोक लेता हूँ, इसकी वजह ये है कि इसकी अच्छी खासी डिटेल है, और शायद आपके इल्म में हो या ना हो, इसके ऊपर काफ़ी मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। एक मशहूर आरा तो आपके सामने है, लेकिन इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आपको सीरा के जो मामलात हैं उसमें कुछ डिटेल में जाऊँ। अगर आप बोल देंगे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सीधा इवेंट्स बताते रहें, और मुख्तलिफ जो ओपिनियंस हैं और क्या अ, ओपिनियंस पाए जाते हैं, अगर वो ना बताएँ तो ठीक है, वो पढ़ा दूँगा, लेकिन मेरा शौक ये होता है कि आप लोगों को तक इन चीज़ों के बारे में बताया जाए, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके बारे में एक ब्रॉडर स्कोप आपका रहे कि ऐसी चीज़ भी एग्ज़िस्ट करती है, लेकिन शायद पता ना हो। तो इसलिए ये जो वाक़या है यहाँ पे मैं रोक देता हूँ। अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप पूछ लें, कोई शिकायत हैं वो कर लें। अगर आप लोग हाथ उठा रहे हैं तो वैसे तो नॉर्मली मैं क्लास में अनम्यूट कर देता हूँ, या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं खुद हाथ उठा के जब मैं उनका नाम लेता हूँ तो फिर वो अनम्यूट करके अपने आप को कर देते हैं, लेकिन सैयदा राबिया अगर हैं तो मैं उनको, वो हाथ उठा रही हैं तो मैं उनको, अगर आप मुझे प्राइवेटली या वो मैसेज कर दें तो ये आपको रहीकुल मखतूम और इब्न इसहाक और इब्न हिशाम में मिल जाएंगी। हिजार और जो फुदूल वाली जो इवेंट है, और ये बहुत मशहूर इवेंट्स हैं। सर रियाज कहीं फिजार की जंग से तो ये पता चला कि दोनों साइड गलत हैं जी। आ गया आपका मैसेज, ऊपर चला गया। हाँ, तो उसे ये कैसे डिराइव हुआ कि सही के हक में पब्लिक इंटरेस्ट वाली चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए? पब्लिक इंटरेस्ट वाला जो मामला था वो हिल्फुल फुदूल का मामला था। हिल्फुल फिजार का मामला में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो
مدد کی تھی وہ تیر اٹھانے کے معاملے میں کی تھی، تو کچھ حد تک جہاں تک اپنے انکلس کی انہوں نے مدد کی اس معاملے میں وہ کی. جو میں آپ کو پبلک انٹرسٹ والی بات کر رہا ہوں وہ بات ہے حلف الفضول والی، کہ اس میں جب سارے قریش کے قبیلے ایک ساتھ ہوئے تھے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ تجلیات نبوت میں بھی مل جائیں گی؟ میرے علم میں نہیں رحیق تجلیات، سوری میرے علم میں تجلیات نبویہ میں مجھے نہیں پتا، میرے علم میں. آپ نے کچھ کلاسز میں نیریشنز کوٹ کیے تھے جو میری تحقیق کرنے کے بعد ویک فیبریکیٹڈ ملی تھیں، جو ہم کو بہت پریشان کر رہی ہیں. اس کا کچھ جواب دیجئے، کون سی ہیں مجھے بتا دیجئے، کیونکہ میں نے آپ کو روایات کے بارے میں پہلے بھی بتایا ہے کہ کچھ کمزور روایت ہیں، لیکن فیبریکیٹڈ کون سی ہیں آپ مجھے بتا دیجئے. عظما کہہ رہی ہے مہر کی اماؤنٹ کیا تھی؟ مہر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اخیہ اور جو نشان تھے 12 اخیہ، تو یہ کم از کم $400 کے قریب بنتے ہیں. اور یہ ویلیو آف کورس ابھی زیادہ اس لیے ہے کیونکہ اس کیا کہتے ہیں ٹائم کے حساب سے اس کی ویلیو دیکھی جاتی ہے. اچھا اخیہ جی اس زمانے میں گولڈ کوائنس ٹائپ کے فالو ہوتے تھے. ابن اسحاق اور ابن ہشام یہ سیرت کی کتابیں ہیں. وہی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تھی، خطبے میں کیا پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی تھی. ایسا تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اپنے باقی میں اپنے قبائل اور نیشنلسٹک چیزوں کی طرف آتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ شیخ صاحب ٹوڈے یو اسپوک سلولی. شکر ہے کوئی تو سلولی بات کرنے پہ میں ایکسلنٹ. پلیز آپ ایسے ہی بات، لیکن اس میں میرا اپنا خود کا سبق تھا. وہ جو تھا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے سلولی جانے میں ذرا وہ بہت سی چیزیں کور نہیں ہوتی. حلف فضول کو کیا کہتے ہیں؟ حلف الفضول بیسکلی جو دو رائے آپ کو ملے گا رحیق المختوم اور باقی کتابوں میں کہ ایسی حلف الفضول ایک ایسا معاہدہ، ایک عزت دار معاہدہ اور ایک بہت ہی نوبل، بہت ہی اکرام والا معاہدہ جس میں دوسروں کے حقوق کے بارے میں رکھا گیا. کچھ نے کہا کہ فضول، یہ فضول وہ والا نہیں ہے. فضول ایسا معاملہ جو دوسرے کے انٹرسٹ کا نہ ہو. جیسے العاص نے کہا تھا کہ یہ لوگ اس میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں، کیوں معاملہ کر رہے ہیں. سر آپ نے جو ابھی بیٹل کے بارے میں بتایا اس کا ریفرنس دے دیں پلیز. میں نے بتایا آپ کو، اس کا جواب دے دی آلریڈی. 20 کیمل لکھا ہے مہر عظما کہہ رہی ہیں. راسر ان وچ بک از دا پوئٹری آف زبید ان حضور ابن ہشام ابن اسحاق. ان کے دوسری بیٹے بھی ایمان لائے تھے. اللہ عالم، میرے انفارمیشن دوسرے بیٹے کی نہیں. اونٹ ہے نا استاد مہر حضرت خدیجہ 20 اونٹ اور ایج ڈفرنس کی اسٹرانگ نریشن 2 سال ہے، ایک مدینہ عالم نے کہا تھا. میں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا. جی ایمان لائے تھے. سر ابو طالب مسلم تھے؟ نہیں سر، اٹ واز ویری مچ بیٹر. جزاک اللہ خیر. ابو طالب ڈائڈ ایز اے ڈسبیلیور. جی سر ان وچ بک از دا پوئٹری آف زبید ان حلف الفضول اینڈ ادر ڈیٹیلز. آپ کو یہ عربی کتابوں میں ملے گا، ابن اسحاق اور ابن ہشام میں. سر آج بہت ہی آہا لگا. آپ نے شاید کچھ مسٹائپ کر دیا. اچھا لگا، چلیں میں کامن سینس سے اچھا لگا. اچھا میرے جوکس کو مائنڈ نہیں کیا کریں، اور وہ بہت سیریسلی پڑھاتا ہوں. ویسے میں اتنا سیریس کم ہوتا ہوں، نہیں سیریس رہتا ہوں. سیرا وی نیڈ ٹو اسٹڈی سلولی شیخ، دس از مچ سپیڈ از انف فار اس، تاکہ آپ بعد میں بولیں کہ سر آپ نے سال ختم ہو گیا آپ نے پورا نہیں کرایا. آپ لوگوں کی اسٹریٹجیز جانتا ہوں میں. اچھا سر پلیز ایکسپلین زنا. میں سب پڑھا دوں، میں اصول حدیث بھی پڑھا دوں، میں زنا بھی پڑھا دوں، میں عقیدہ واسطیہ بھی پڑھا دوں، عقیدہ تعاویہ بھی پڑھا دوں آپ کو سیرا کے اس میں. آپ بروج بارے مجھے بولیں گے بائے بائے. سر سٹوریز سننے میں تو بہت اچھا لگے گا، لیکن ہمیں پوائنٹس کیا نوٹ ڈاؤن کرنا ہے؟ آپ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن اپنے کرتے جائیں، کیونکہ میں آپ لوگوں سے جو ہے رٹے کا تو پوچھوں گا نہیں، لیکن یہ آپ لوگ اگر اپنے وفاق کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وفاق کی کتاب سے پڑھیں گے. یہ میں آپ کو ایکسٹرا ڈیٹیل دے رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایلیویٹ. کہاں چلے گئے؟ السلام علیکم سر. یہ اس کی سمجھ نہیں آتی نوٹس اس کی کیسے بنائیں سیرا کے؟ آپ پین سے آپ خود لکھیں گے. لیکن سر وہ تو ہے، لیکن اس میں پوائنٹس نہیں سمجھ آتے نا.
اچھا تو اس لیے دیکھیے پھر جو ایسا ہے. پوائنٹ ہے نا وہ آپ کیونکہ آپ لوگ کو ویڈیو بھی بعد میں ملتا ہے نا، تو ہوں. اس میں آپ ان شاء اللہ تعالیٰ سن کے اس کو واپس سے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اور آپ کو ایم سی کیوز کے طور پہ کچھ چیزیں پوچھی جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. میں کوشش کروں گا، کیونکہ پچھلی سال میں نے یہ سوالات نہیں پوچھے تھے کہ فلاں کا نام کیا تھا، فلاں کا کیا تھا، اس واقعے میں کیا ہوا تھا، فلاں کا کیا ہوا تھا. اس کا جو کیا کہتے ہیں ایسنس ہے نا، اصل تعلیمات ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پچھلے سال جو میں نے سوال پوچھے تھے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، کی شروعات کی زندگی سے کیا کچھ مین پوائنٹس ملتے ہیں، کہ کیا لوگوں کی حقوق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے مثال کے طور پر، اور کیا کہتے ہیں غریبوں کی کا ساتھ دینا چاہیے، یتیموں کا احساس رکھنا چاہیے. یہ ساری چیزوں کے بارے میں لوگ اپنی خیالات کو اظہار کر رہے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ حلف الفضول یا جو فجار کی جو جنگ ہے اس کے بارے متعلق رکھیں. سیرہ کے نوٹس فیس بک گروپ میں ہیں، اگر گروپ میں ہیں تو پھر آپ لوگوں کو بتا دیجئے ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ تاکہ وہ بھی استفادہ حاصل کریں. جو وی فیبریکیٹڈ نیریشنز تھیں وہ انشاءاللہ لائیں گے. آپ بتا دیں آپ کون سے والی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ کچھ روایات ایسی ہیں جو ویک ہیں، لیکن اس کو سیرت کی کتابوں میں علماء نے استعمال کیا ہے. اور اگر آپ بالکل ہی جو ہے اسٹرکٹ کرائٹیریا پہ جائیں گے تو بہت سی سیرت کی کہانیاں پھر آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑیں گی. لیکن ان کو جب بڑے بڑے علماء نے لیا ہے تو اس پہ جو ہے ہم کمنٹ کرنے والی نہیں. ہاں اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سے کوئی احکام نہیں نکال رہے. جی ایگزام نہیں پریپیئر کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایلیویٹ کرنا مین مداربہ. تو آپ حصے دار ہوتے ہیں نا. آپ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، آپ نے کسی کو دے دیا، آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کا بزنس کر رہا ہے، آپ بولیں گے ٹھیک ہے میرے پیسے ہیں، 70% مجھے آئے گا، باقی جو 30% ہے وہ آپ رکھیں گے کیونکہ آپ محنت کر رہے ہیں. تو اس کو مداربہ کہتے ہیں سمپل ٹرمز میں. اچھا پریکٹس کروانے کے لیے چلیں، بہت شکریہ. یہ استاد آپ بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں، جزاک اللہ خیر. سر میں نے ایک ہی بار اٹینڈنس کیا ہے، بٹ میں نے کوئی بھی کلاس مس نہیں کی، تو کوئی مسئلہ تو نہیں اٹینڈنس میں تو نہیں لیتا. سر could you please include English as well in exam. دیکھیے میں پیپر بناتا ہوں انگریزی میں، لیکن اس کو بروج والے ترجمے میں کر دیتے ہیں اردو میں، کیونکہ اردو کا ٹائپ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے میرا. تو میں ان کو بھیج دیتا ہوں سوال اور وہ پھر اس طرح سے وہ بنا دیتے ہیں. تو آپ کو اردو میں ملے گا. اگر آپ خاص طور سے انگلش والا ورژن چاہتے ہیں تو پھر وہ میرا جو انگلش کا پیپر بنایا ہوا ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گا. لیکن کبھی کبھار کچھ اردو میں بھی کویشچن ان کو بھیج دیتا ہوں میں. مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ رومن میں لکھوں یا اردو میں لکھوں، عربی تو ویسے بھی ٹائپ کرتے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت ٹائم زیادہ لگتا ہے ان ٹرمز آف انگلش. چلیں جزاک اللہ خیر. اگر اور کوئی سوالات نہیں ہیں، اور اگر آپ کی میں نے سوال کا جواب نہیں دیا اور مس ہو گیا مجھ سے، تو یہاں پہ بہت سارے سوالات آ رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اپنا خاص خیال رکھیں. پھر ہم ملاقات کرتے ہیں. عفان مطہر کہہ رہے ہیں مجھے انمیوٹ کر دیں. چلیں جی آپ کو انمیوٹ کرنے کی بھیج دیا میں نے، آپ دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر میرے بیٹے کے نام سے ہوا ہوا جی جی ہے. سر مجھے یہ پوچھا تھا کہ حالہ جو ان کے بیٹے تھے وہ میں نے کچھ ایسا ہے کہ وہ شہید ہو گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے، ایسی کوئی بات ہے؟ اللہ علم میرے علم میں نہیں ہے کچھ روایت، لیکن اتنا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور کافی عرصہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا. تو اس لیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا کہ دیکھیے میں جو آپ کو بتا رہا ہوں بہت سی سیرہ کی باتیں، کوئی الٹیمیٹ چیز نہیں ہے. اس میں سے بہت سی چیزیں شارٹن ڈاؤن ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں میرے بھی سے مس ہو جاتی ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے کچھ کیا ہو، لیکن میرے فی الحال علم میں نہیں ہے. اور نہ میں کوئی علم کا کوئی کرائٹیریا ہوں کہ اگر مجھے نہیں پتا تو اس کا مطلب وہ چیز نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے سے یہ چیز نہیں گزری. یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یاد نہ ہو، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے نظر سے گزر رہی ہوتی ہے لیکن مجھے بتاتے ہوئے یاد نہیں رہتا. تو انسان ہے اور کوئی بھی انسان 100% وہ نہیں ہوگا، لیکن جتنا مجھے پتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ ایمان لے آئے تھے اور بعد میں کافی عرصہ انہوں نے جو ہے ساتھ دیا تھا. آئی ہوپ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہو. جزاک اللہ. وہی چلیے جی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ. کبھی ہوگا تو آپ لوگوں کو آن کیمپس کلاس بھی لے لی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ،
جزاکم اللہ خیرن فار کمنگ انشاءاللہ. اور کبھی اور سبجیکٹس ہوں گے تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. اگر آپ چاہیں تو برود سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور سبجیکٹ پر بات کی جا سکتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.